بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب عدواللہ بن ابی منافقوں کا سردار مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلائے گئے۔ آپ کھڑے ہو کر اس کی طرف بڑھے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ میں لپک کر آپ کے سینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کہ آپ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جس نے فلاں فلاں دن ایسا اور ایسا کہا تھا۔ وہ اس کے بے ادبی و بدتمیزی کے دن گن گن کر بیان کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے، یہاں تک کہ جب میں بہت کچھ کہہ گیا، حد سے تجاوز کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس بس، مجھ سے ذرا پیچھے ہو جاؤ عمر، مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں نے اس کے لیے مغفرت طلبی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے ان منافقوں کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت طلب کرو گے تو بھی وہ انہیں معاف نہ کرے گا۔ اگر میں جانتا کہ 70 بار سے زیادہ مغفرت طلب کرنے سے وہ معاف کر دیا جائے گا تو 70 بار سے بھی زیادہ میں اس کے لیے مغفرت مانگتا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی اور جنازے کے ساتھ چلے اور اس کی قبر پر کھڑے رہے یہاں تک کہ اس کے کفن و دفن سے فارغ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی جرأت و جسارت پر مجھے حیرت ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قسم اللہ کی، بس تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ ان میں سے کسی منافقوں کی جو مر جائے، نماز جنازہ کبھی بھی نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرنے تک کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے روتے ہوئے گزرا تو انہوں نے کہا، حنظلہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، ابو بکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم اور جنت کی یاد اس طرح دلاتے ہیں گویا ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم دنیاوی کاروبار اور اپنے بچوں میں واپس چلے جاتے ہیں تو اس نصیحت میں سے بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمارا بھی یہی حال ہے، چلو ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ ہم دونوں چل پڑے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، حنظلہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ جب آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور جہنم کی یاد اس طرح دلاتے ہیں تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن جب ہم دنیاوی کاروبار اور اپنے بال بچوں میں واپس لوٹ جاتے ہیں تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ حنظلہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو تو یقین جانو کہ فرشتے تمہاری مجلسوں میں، تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن اقمر نے ابو احوص سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جائے، ان نمازوں کی حفاظت کرے، وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انہیں ادا کرے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، اور یہ مساجد میں باجماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کو اس طرح لایا جاتا کہ اسے دو آدمیوں کے درمیان سہارا دیا گیا ہوتا، حتیٰ کہ صف میں لا کھڑا کیا جاتا۔ علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑ کر شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 رکعت نماز پڑھ دیتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حاکم اپنے مشیروں اور چند فوجی افسروں کے ساتھ بازار کا گشت کر رہا تھا کہ اس نے ایک پرندے بیچنے والے کو دیکھا جو ایک پرندوں سے بھرا ہوا پنجرہ 1 دینار کا بیچ رہا تھا، جبکہ اس کے پاس ایک پنجرے میں ویسا ہی ایک اکیلا پرندہ تھا جس کی قیمت وہ 10 دینار مانگ رہا تھا۔ حاکم وقت کو اس عجیب فرق پر بہت تعجب ہوا تو پوچھا، ایسا کیوں؟ پرندوں سے بھرا ہوا پورا ٹوکرا 1 دینار کا اور ویسا ہی ایک اکیلا پرندہ 10 دینار کا۔ بیچنے والے نے کہا، حضور یہ والا اکیلا سکھلایا ہوا ہے، جب بولتا ہے تو اس کے دھوکے میں آ کر باقی کے پرندے جال میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے یہ قیمتی ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہے۔ حاکم وقت نے 10 دینار دے کر وہ پرندہ خریدا، نیفے سے خنجر نکال کر پرندے کا سر تن سے جدا کیا اور زمین پر پھینک دیا۔ عسکری و سیاسی مصاحبوں نے تعجب سے پوچھا،
حضور یہ کیا کر دیا، اتنا مہنگا اور سکھلایا ہوا پرندہ خرید کر مار دیا۔ حاکم وقت نے کہا، یہی سزا ہونی چاہیے ہر اس خائن اور چرب زبان منافق کی جو اپنی ہی قوم کے لوگوں کو اپنی بولی سے بلا کر ان سے خیانت کرے۔